قید پوش کو لوور مڈل کلاس اپر کلاس ساروں کے لیے یو کین سے 1700 روپے من گندم مہنگی کر دی گئی. اور دوسرا جو غریب کے لیے ایک پیسے کچھ وہاں سے نکالے گئے اور دوسرا گورنمنٹ کے ایکسچیکر سے 73 ارب روپے نکالا گیا. اس 73 ارب کے ساتھ جس طرح آٹے کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے ڈی سی کے تھرو، یہ اس میں کم از کم 25 ارب روپے کی دیہڑی لگے گی شہباز اسپیڈ کی اور اس کے سہولت کاروں کی. شہباز اسپیڈ اور اس کے سہولت کار کم از کم 25 ارب روپے کا اس میں اسکینڈل آئے گا. یہ آپ دیکھ لینا، اس میں آٹا ملے گا تھوڑا، کاغذوں میں زیادہ ہوگا، لوگ مریں گے، زیادہ سے زیادہ ٹی وی پہ خبریں آئیں گی، شہرت ہوگی کہ فلاں جگہ بھی آٹا تقسیم ہو رہا ہے. جہاں کہیں شور پڑتا ہے سارا شہر دیکھتا ہے وہاں بھی آٹا تقسیم ہو رہا تھا. لگے گا ایسے جیسے ہر جگہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے، لیکن کسی نہ کسی کی جان کی قیمت پہ، کسی نہ کسی کے زخمی ہونے پہ کی قیمت پہ، کسی نہ کسی بڑی لائن، لمبی لائن، یا کسی نہ کسی کی ہیوملیشن کی قیمت پہ وہ ایک مشہوری ہوگی. اور چوتھی چیز ہے سیفٹی، کہ خوراک کی فوڈ سیکورٹی کی چوتھا پلر ہوتا ہے سیفٹی، کہ خوراک سیف ہو. اب جو گندم یوکرین سے منگوائی گئی ہے، یہ 4 سال پرانی گندم سی، جو کیڑا بھی جس کو لگا ہوا ہے اور جس کو فنگس بھی لگا ہوا ہے. فنگس والی گندم زہریلی ہوتی ہے. فنگس والی گندم جو ہے، فنگس جب لگتا ہے تو زہر پیدا ہو جاتا ہے، زہریلی ہوتی ہے. وہ اگر آپ جانوروں کو ڈالیں گے تو جانور اس طرح میڈیسن نہیں لیتے، وہ مر جائیں گے. اگر پولٹری کو ڈالیں گے مر جائیں گے. انسانوں کو ڈالیں گے ان کا معدہ خراب، وہ کھائیں گے، انسان کھائیں گے معدہ خراب ہو جائے گا، لیکن میڈیسن کھا کے بچ جائیں گے. لہٰذا وہ 73 ارب کروڑ ڈالر کی جو گندم ہے وہ بھی اس وقت اس میں کھلائی جا رہی ہے. یو کین سے کہ یہ جو مہنگی گندم منگوائی گئی، ایک کھائی گندم یا زہریلی گندم منگوائی گئی، وہ بھی دی جا رہی ہے. اور ہم 3 اسکیمیں دیکھتے ہیں 2008 کے بعد شہباز شریف کی. ایک بار سستی روٹی اسکیم آئی تھی، سستا آٹا آیا تھا، اور تیسری اسکیم آئی ہے مفت آٹا. یہ تینوں اسکیموں میں پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ قرضائی ہوئی، مقروض ہوئی. تینوں اسکیموں میں آپ کہہ لیں کہ لمبی کرپشن ہوئی. سستی روٹی میں بھی 70 ارب کا اسکینڈل تھا، 70 ارب روپے کا اسکینڈل تھا. مفت آٹے میں کم از کم اسکینڈل 25 سے 30 ارب کا ہوگا، دوسرا وہ گندم کا ہوگا. سو اس میں گورنمنٹ کی یہ جو خوراک کا جو قحط پیدا کر دیا ہے، یا ایک اتنا بڑا کرائسس پیدا ہوا ہے کہ جس میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں آٹا نہیں ہے. 23 کروڑ کی آبادی، جو ہم کہتے تھے کہ ہم بڑی مارکیٹ ہیں، ہم مڈل کلاس کی مارکیٹ ہیں، یہاں پہ یو کین سے کہ دنیا کی چوتھے یا 5ویں نمبر پہ مڈل کلاس تھی بڑی. اس ملک میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے تھے، لوگ ٹورزم کا سوچ رہے تھے، اور ہم نے وہاں بتا دیا کہ آٹا بھی اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے. اب آپ منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے گا، کوئی آپ کے ساتھ انگیج کرے گا. کسی کو آپ کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت کیا ہے جہاں 2 میل لمبی لائنیں لگی ہوں، جہاں شہادتیں ہو رہی ہوں آٹے والوں کی. سو پہلا اس کا نقصان یہ ہوا. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا کہ فوڈ انفلیشن ہوئی ہے 46%، 46% فوڈ انفلیشن ہوئی ہے. 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوائڈ نہیں ہوتی، ایک فوڈ اور دوسرا ٹرانسپورٹ. ٹرانسپورٹ کی مہنگائی ہوئی ہے اس مہینے میں 51%، ٹرانسپورٹ کی 51 اور فوڈ کی 46%. اور ان دونوں کی ایوریج ہیومن لائف میں جو پاکستان میں ویٹیج ہے وہ ہے 41%. 41% جو ہمارا ایوریج خرچ ہوتا ہے، 41% خرچہ جو ہے ان 2 چیزوں پہ ہوتا ہے، خوراک اور ٹرانسپورٹ پہ. تو اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ویٹ اس کا یہ ہے. اب ان دونوں میں مہنگائی جب زیادہ ہوئی ہے تو غریب آدمی جو ہے بالکل اس کے پاس ڈسکریشنری انکم ختم ہو گئی ہے، اور وہ نہ کپڑا نہ دوسرا کوئی چیز خرید نہیں سکتا. لہٰذا اس سے وہ ایکسپوز ہو گیا، غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. پہلے آپ کہہ لیں تقریباً 80 لاکھ